بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، لاہیۃ قلوبهم وأسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، 14ویں تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے اور رمضان المبارک کے اس مہینے کو آپ کے لیے رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ بنا دے۔ 14ویں تراویح میں 17ویں سپارے کی سورۃ الانبیاء اور سورہ حج کی تلاوت کی گئی ہے، اور ان دونوں صورتوں کی تشریحی آج کی تراویح میں شامل ہوگی۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں، اور آیت 1 سے 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ روز حساب قریب آ گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کفار ساحر ہونے کا، جادوگر ہونے کا الزام لگاتے، اور یہ کفار متضاد باتیں کرتے ہیں، کہیں نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے تمام انبیاء انسان تھے، اور اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا۔ یہ رسولوں کا انتخاب اور چناؤ زمین پر بسنے والوں کے لیے ایک دلیل ہے کہ جو ان کی ضرورت ہے وہ وہی ان کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے رہے۔ قرآن مجید کی اہمیت واضح کی گئی، اور آیت 11 سے 29 بتایا گیا کہ ظالم بستیوں کی تباہی کیوں ہوا کرتی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جب عذاب ان کے سر پر آ جاتا ہے، وہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر وقت کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور جب سکرات کی کیفیت شروع ہو جائے، اس وقت توبہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو موقع میسر آئے تم توبہ کر لو۔ زمین و آسمان کا یہ نظام کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور اگر زمین کائنات کے اندر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق باطل پر غالب آنے کے لیے ہے، اور تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف انسانوں کو بلایا، لیکن یہ انسان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے لیتے ہیں، لیکن یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی و انکساری سے کام لیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 30 سے 41 اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتایا کہ اس نے پانی سے زندگی کو پیدا فرمایا، نباتات جمادات پیدا فرمائے، آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر قائم کیا، چاند، سورج، ستارے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔
اس پر غور و فکر کرو۔ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، کوئی چلانے والا بڑی حکمت اور تدبر کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے۔ اور اگر کائنات پر غور کرو گے تم اس جگہ پر پہنچ جاؤ گے کہ اس کائنات کو کسی رب نے پیدا کیا ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ کسی شاعر نے کہا کہ صرف صبح کا منظر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ کائنات کو چلانے والا ایک اللہ رب العالمین۔ اور یہ کفار کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آئے گی ان کے لیے جشن کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیشگی تو کسی بھی انسان کے لیے نہیں رکھی گئی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی کے امتحان میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کفار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ مذاق اڑانے والوں ایک دن تمہارا رب تم کو پکڑ لے گا، اور یہ ہنسی کھیل اور مذاق نہیں ہے۔ آیت 42 سے 50 کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو بھی سامان عیش دیا، روز قیامت کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے ہدایات دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی برکتوں والی کتاب قرآن مجید عطا فرمایا۔ آیت 51 سے 75 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کا تذکرہ کیا گیا کہ جب انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ان بتوں کی پرستش تو ہمارے باپ اور دادا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات کہی کہ ایک دن یہ تمہارے بت میں ان کو توڑ دوں گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والے ایک میلے پر گئے ہوئے تھے ان بتوں کو توڑ دیا۔ جب قوم والے واپس آئے لمحہ بھر نہیں لگا، کہنے لگے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حرکت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے والے بت کے کاندھے پر گرز رکھا ہے، چڑھاوے اس کے سامنے جمع ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس کی حرکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنا پیغام پہنچایا، پوچھا کہ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہو یہ اشارہ کریں گے، شور مچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، کسی کو کچھ لے نہیں سکتے، کسی سے کچھ لے نہیں سکتے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کس کے آگے سر جھکاتے ہو؟ لیکن قوم نے بالآخر یہ نتیجہ نکالا کہ نمرود کے دربار میں کہا قالوا حرقوہ حرقوہ، اور قوم نے کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اس واقعے سے آشنا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی سزا دی گئی، اور آگ کا ایک بہت بڑا لاؤ تیار کیا گیا کہ جس کی تپش میلوں دور سے محسوس ہوتی تھی، اور انہوں نے طریقہ یہ بنایا کہ ایک توپ میں رکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے گا۔ چشم فلک حیران، زمین تماشائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرنے والا واحد بندہ آگ میں پھینکا جانے والا ہے، اور یہ کیفیت
کہ جب میکائیل تیار اپنے بادلوں کے ساتھ اور کہتے کہ ابراہیم اشارہ کرو، چشم زدن میں بادل یہاں پر پہنچ جائیں گے، بارش ہوگی، یہ آگ ختم ہو جائے گی، وہیں جبریل امین تیار، ابراہیم ہاتھ تو بڑھاؤ، میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا، چشم زدن میں وہاں پہنچا دوں گا جہاں نمرود کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان پر تو یہی تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے رخ کو پھیر لیا اس ذات کی طرف جو نیا بنانے والا ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور میں اس کی طرف رخ کر کے یکسو ہو گیا، اب ادھر ادھر دیکھنا نہیں، اب کسی اور سے مدد مانگنی نہیں، اور یاد رکھو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ادھر توپ چلی، ابراہیم علیہ السلام فضا میں آگ میں گرنے والے، لیکن دیکھنے والا سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا جو سورہ انبیاء کی آیت 69 میں موجود، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ بھی پیدا فرمائی، اس کی یہ خاصیت کہ چیزوں کو جلاتی ہے، یہ بھی اس نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا حکم آیا اور یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ماں کی گود بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا استقبال آگ کے شعلوں نے کیا، لیکن اس آگ سے بسلامت باہر نکل آئے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی فضیلت نازل فرمائی اور سیدنا لوط علیہ السلام پر بھی فضیلت فرمائی۔ نبیوں کے کام گنوائے جا رہے ہیں، نیکیاں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور انسانوں کو راہ راست پر لانا۔ آیت 76 سے 93 پھر انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان پر فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان پر ایمان لانے والے بھی بچ گئے، قوم کو برائیوں سے روکنے والے بھی بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی ساری قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک کھیت والے اور ایک بکری والے کا۔ کھیت والے کا کھیت بہت لہلہا رہا تھا، بکری والے کی بکریاں اس میں گھس گئیں اور کھیت کو برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر نقصان ہرجانے کو بھرنے کا فیصلہ دیا، بکری والا کھیت والے کا نقصان پورا کرے گا، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو حکمت کے ساتھ سلجھایا، کہا کہ بکری والا اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، کھیت والا اپنے کھیت بکری والے کے حوالے کر دے، بکری والا کھیتوں کے اوپر کھیتی باڑی کرے اور ایسی کھیتی باڑی کہ وہ اسی طرح لہلہانے لگیں۔ اس دوران میں کھیت والا بکری کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، بکریوں کو چرائے، اور جب یہ دونوں پھر اسی مقام پر آ جائیں تو کھیت والا بکری والے کو بکریاں واپس کر دے اور بکری والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے۔ حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی کہ ان کے ساتھ ان کے پہاڑ ان کے تابع دار تھے اور بڑی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، پرندے ان کے ساتھ مل کر رب کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھاتوں کو موڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی اور وہ زرہ بکتر بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تیز ہوا کے اوپر فوقیت دی گئی تھی،
وہ بھی ان کے تابع تھی، اور شریر جنات بھی ان کے تابع تھے کہ جو غوطے لگا کر مختلف چیزیں ان کے پاس لے آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، جو کوڑھ کی بیماری میں مبتلا تھے، شدید تکلیف کے عالم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار میں تکلیف میں ہوں اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا پھر ایک دفعہ تذکرہ کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملنے سے پہلے اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بستی چھوڑ کر نکلے، کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے، اور وہاں پر جب فال نکالی گئی کہ کشتی مشکل میں، بھنور میں، طوفان میں گھری، اور وہاں پر یہ نظر آیا کہ کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہوگا۔ جب نام نکالا گیا، 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے، ایک بہت بڑی مچھلی انہیں نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچے، وہاں تاریکی کے اندر یہ خیال آیا کہ کوئی غلطی خطا ہوئی ہے۔ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے اور بے شک میں ظالموں میں ہوں۔ اپنی توبہ پیش کی۔ یاد رکھیے، انبیاء کا یہ تذکرہ بتا رہا ہے کہ جب کسی سے ہلکی پھلکی کہیں پر کوئی لرزش ہوئی، اس نے اصرار کرنے کے بجائے فوراً توبہ کی۔ یہی بندگان خدا کا طریق ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا گیا کہ جب انہوں نے وارث مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ عظیم الشان تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، اور ان تمام انبیاء کے تذکرے کے بعد یہ بات بتائی گئی، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت ایک ہی امت ہے۔ یہ پوری کی پوری انسانیت، یہ تمام کے تمام انبیاء یہ توحید کے اوپر قائم تھے، یہ ایک اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کی بندگی کی جانب انسانوں کو بلاتے تھے۔ آیت 94 سے 112 یہ اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جس بستی پر عذاب الہی آ جائے اور وہ تباہ ہو جائے، وہ بستی واپس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت سے قبل یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کو دیکھ کر کفار اپنی کمبختی پر افسوس کریں گے۔ مشرکین اور ان کے معبود جہنم میں جائیں گے، اور کفار پر اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ مومنین کو نعمتیں بھی دے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اتمام حجت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور رب تو ایک ہی ہے، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور مجھے صرف اللہ رب العالمین کی مدد، اسی کی استعانت درکار ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج، یہ مدنی صورت ہے، 78 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور اللہ رب العالمین آیت 1 سے 10 میں ارشاد فرما رہا ہے، قیامت کے زلزلے کی ہولناکی کا تصور ذہن میں لے کر آؤ کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھلا دے گی اور حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور اس دن لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔
بتایا گیا کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا اور پھر یہ بچپن سے بڑھاپے تک کیسے زندگی کا سفر کرتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ واضح دلائل سننے کے بعد جاہلانہ ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والے جو قرآن مجید کو سن کر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے اپنے رسول کو بھیج کر حق واضح کر دیا، قرآن مجید نے اس حق کو توانا کر دیا۔ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ آیت 11 سے 22 تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں میں سے بعض کا عمل منافقانہ ہے، اگر ایمان لانے کے بعد فائدہ پہنچا تو مطمئن، اور آزمائش پیش آئی تو کفر کی طرف چل دیے۔ یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا۔ نیکوکار وہ ہیں جو پوری استقامت کے ساتھ اس دین پر عمل کرتے ہیں، اور چاہے آسانی ہو یا مشکل ہر صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام گروہوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور تمام مخلوقات اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ کفار کے لیے عذاب جہنم ہے، جب وہ اس عذاب سے نکلنا چاہیں گے تکلیف بڑھنے کی وجہ سے تو کنارے پر کھڑے فرشتے انہیں دوبارہ اس عذاب کے اندر دھکیل دیں گے، اس سے باہر نہ آ سکیں گے۔ آیت 23 سے 25 کہا گیا نیکوکاروں کے لیے اللہ کی نعمتیں اس کی جنت ہیں، جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ریشم کے لباس وہ اپنے جسموں کے اوپر ملبوس کریں گے۔ اہل ایمان کے بعد اب اہل کفر سے کہا جا رہا ہے کہ مسجد حرام میں ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ آیت 26 سے 33 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، وہ جو گھر انہوں نے بنایا تھا اس گھر کے بارے میں، اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور ان سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، منادی کر دو، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا حج کا اعلان کرو، فرمانے لگے کہ یا اللہ میرے پاس کون سا طریقہ ہے کہ میں حج کا اعلان کروں، میرے پاس کوئی ایسے ذرائع ابلاغ نہیں ہے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں۔ دل میں بات ڈالی گئی ابراہیم تم لوگوں کو بلاؤ تو صحیح، تمہاری بات کو پہنچانا اللہ رب العالمین کا کام، یہ اللہ کی مشیت، اس کی مرضی۔ دیکھیے کہ آج ایک آدمی اس خانہ کعبہ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوتا ہے، ادھر پاکستان کے کسی علاقے میں اس نے احرام باندھا ہے، اور ادھر 2 رکعت نماز نفل مکمل کر کے کہنا شروع کر دیتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پیغام دیتا ہے حاضر ہو گیا میرے پروردگار، حاضر ہو گیا، حاضر ہو گیا میرے پروردگار، حاضر ہو گیا۔ ایسے جواب دے رہا ہے جیسے دروازے کے باہر سے کسی نے بلایا ہے۔ ندائے ابراہیمی ہے جسے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت تک پہنچا دیا ہے، اور ہزاروں میل دور بھی یہ پیغام پہنچا ہوا ہے۔ کہا گیا کہ جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، اور وہ جانور جو حلال کیے ہیں ان میں سے تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہ بتایا کہ حج کرنے والے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اپنی منتیں پوری کریں، اور خانہ کعبہ کا بیت عتیق کا طواف کریں۔
یہ بتایا گیا کہ مشرک ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آسمان سے گر پڑے ہیں۔ حج کی قربانی کے لیے جن جانوروں کو خاص کیا ہے، خاص کرنے سے پہلے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن جب انہیں منتخب کر دو کہ یہ حج کی قربانی کے جانور ہیں، اس کے بعد ان پر سواری نہ کرو، ان کا دودھ نہ پیو، اور جانوروں کے حلال ہونے کی جگہ حدود حرم خانہ کعبہ کے پاس آیت 34 سے 38 بتایا گیا کہ تمام امتوں کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر ہے، اور مومنین کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر پر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، صبر اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہے، لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے راستے میں جن جانوروں کو قربان کرتے ہو، نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی، تم نے کس نیت اور جذبے سے اس جانور کو قربان کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اہل ایمان کا دفاع کرے گا، اور وہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 39 سے 48 کہ وہ اہل ایمان جو مکہ معظمہ میں تھے، مکہ معظمہ میں ہاتھ روکنے کی بات کی گئی تھی، صبر کرنے کی نصیحت کی گئی تھی، کسی زیادتی کا جواب نہ دو، لیکن سورہ حج یہاں پر اہل ایمان کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی انہیں کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا، اب زیادتی کا جواب تم اسی طرح دے سکتے ہو، اب عسکریت کی تم کو اجازت ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل روز قیامت تک اس جہاد کو ختم نہ کر سکے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ سورہ حج کی آیت 40 کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار، اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرتے تو فساد کرنے والے روئے زمین پر مساجد کو، عبادت گاہوں کو، گرجوں کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، زمین سے اللہ کا نام مٹا دیتے، لیکن نہیں یاد رکھنا کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے۔ کافروں سے، فتنے سے، فساد سے دباؤ میں نہ آنا۔ جہاد کا اصل مقصد فتنے کا خاتمہ ہے، اور کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ آیت 41 سورہ حج، کہا گیا کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ان تمام امور کا پلٹنا تو اللہ ہی کی جانب ہے۔ جہاد کی حکمت بھی بیان کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ منکرین حق ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر ان کی نافرمانیوں پر ان کو پکڑ لیا۔ آیت 49 سے 64 بتایا گیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں۔ ایمان و عمل صالح کے لیے مغفرت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت والا رزق ہے، اور آیات الہی کو نیچا دکھانے کا خیال لانے والے دوزخ کے باسی ہیں۔ روز قیامت صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ کفار اور مومنوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا۔ دنیا دونوں کو ملتی ہے، لیکن آخرت صرف کامیابی آخرت کی صرف مومنین کے لیے رکھی گئی۔ راہ ہجرت میں مرنے والوں پر اللہ کا اکرام، اور بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرح انعامات دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ آیت 65 سے 78 بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، وہ شفیق اور مہربان ہے۔ ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی طرف دعوت دو، اور اس شرک کا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا۔ کہا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں کو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں تب بھی، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی واپس نہیں چھین سکتے۔ بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا جو ان کے آگے سر جھکاتا ہے، اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بزدل ہے، ناکارہ ہے۔ اور ان آیات میں یہ بات بتائی گئی کہ جن کو انسان شریک بناتا ہے ان میں سے کوئی بھی تخلیق کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ تخلیق کی صلاحیت تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ کہا گیا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ اے میرے اللہ، ہم کو اپنی قدر بھی سکھا دے، اور تیری بڑائی کے مطابق ہمیں تعریف کرنے والا بنا دے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرا پروردگار اگر ساری انسانیت کو ایک میدان میں جمع کر لے اور ہر ایک کو اس کی خواہش کے بقدر عنایت فرما دے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کی مخالفت پر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا اگر ساری کائنات کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی پر یکسو ہو جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہماری بندگی کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے رب کا محتاج ہے۔ اور آیت 75 سے 78 کہا گیا کہ اللہ کی آیات سن کر منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ منکرین حق کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ جھوٹے معبود جن کو انسان پکارتا ہے تو وہ جان لے کہ یہ جھوٹے معبود بندے کی مدد نہ کر سکیں گے۔ اللہ ملائکہ اور انسان دونوں میں سے پیغام رساں چنتا ہے۔ مومنین کو ہدایت کی گئی، رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی بندگی کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ۔ اور آیت 78 ایک بہت بڑی حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے، حکم بھی دیا جا رہا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے، جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
اسی نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم فرما بردار رکھا۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس دن سے پہلے جس دن کہ رسولوں کو تم پر گواہ کیا جائے گا اور تمام انسانیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کیا جائے گا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ، اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، اس سے جڑ جاؤ، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بس کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیسا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور یہاں اس آیت کے اختتام کے ساتھ آج کی تراویح کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔